بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم میں سبق امید کی خوشی کی بلند خوانی چل رہی تھی، جس میں ہم نے صفحہ نمبر 20 کے دوسرے پیراگراف تک ریڈنگ مکمل کر لی تھی۔ الفاظ معنی انڈر لائن کروائے گئے تھے، اہم باتوں کو سمجھ لیا تھا، اور امید ہے کہ جو کام آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، صفحہ نمبر 20 اور 21۔ صفحہ نمبر 20 اور 21 پہ آج بلند خوانی کریں گے۔ ترتیب وہی ہے، جو معنی آپ کو الفاظ آپ کو بتائے جائیں گے ان کو انڈر لائن کیا جائے گا، اور جو باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی ان کو ذہن نشین کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں اور تدریس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 کے آخری پیراگراف سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں، ہم کو جو اوپر پڑھا نا کہ ماں لوریاں دے رہی ہے اور بچہ بھی جھولے میں بہت چھوٹا ہے، اور وہ اس سے کیا کیا باتیں کر رہی ہے، کیا کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، وہ ساری اپنی لوری میں بیان کرتی ہے۔ تو اس کو مزید آگے وضاحت کرتے ہیں مصنف کہ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا، یعنی ابتدائی دنوں میں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، صحیح الفاظ نہیں بول سکتا، تو وہ رونے والے الفاظ، عجیب و غریب سی آوازیں نکالتا ہے، اس کو غوں غاں کہتے ہیں۔ ابھی صحیح سے وہ یہ آوازیں بھی نکالنے کے قابل نہیں ہوا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، یعنی خوش کرنے لگا، اور اماں اماں کرنا سیکھا، تو اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کے ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، یعنی اپنے درد کے اظہار اپنے آنسوؤں سے آتش محبت کی آگ، یعنی محبت کے جوش کو بڑھانے لگا۔ آتش محبت کو بھڑکانا محاورہ، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کو جوش اور جذبہ اس کو بڑھانے لگا۔ پھر مکتب سے اس کا سروکار پڑا، مدرسہ، واسطہ، سروکار کے مطلب واسطہ، یعنی وہ بچہ اب اتنا بڑا ہو گیا کہ مدرسے بھی جانے لگا، اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی عادت، یعنی کہ پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا۔ دن میں جو پڑھ کے آتا، رات کو اپنی ماں کو غم زدہ دل کے ساتھ سناتا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا، یعنی فجر کی نماز میں ساتھ جانے لگا، اور اپنے بے گناہ دل، معصوم ہے نا، تو ابھی اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، اس کے مصنف کہتے ہیں بے گناہ دل، اور بے گناہ زبان سے، زبان بھی ایسی ہے کہ ابھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، دل بھی پاک، زبان بھی اس کی ابھی پاک ہے، اور بے ریا خیال، بے ریا یعنی جس میں دکھاوا نہ ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، تو ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو دکھانے کی سوچ پیدا کرتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے، اس کا اخلاص ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بچہ تو ابھی اس بے ریائی سے بھی بلد ہے، نہیں جانتا، وہ بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، یعنی ابتدا مہد، ماں کی گود، لحد یعنی قبر، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، زندگی کی ابتدا سے لے کے زندگی کی انتہا تک یہ امید ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پھر آگے آخری پیراگراف میں کہتے ہیں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، یہ بے گناہ قیدی سے مراد یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کہ جب وہ
ایک جگہ قید ہو گئے تھے اور اس قید کے حال یہاں پہ کچھ بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. یعنی ایک ایسی جگہ بند ہے جہاں پہ روشنی نہیں ہے اور ایک کے بعد مختلف دروازوں کے ساتھ وہ 7 تہ خانوں میں بند ہے. اس کا سورج کیسا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. زرد کہتے ہیں پیلا، یعنی وہ حسین اور خوبصورت چہرہ. یوسف علیہ السلام حسن ان کا مشہور ہے. تو کہتے ہیں وہ جو ان کا سورج سے چمکنے والا چہرہ تھا، حسین چہرہ تھا، لیکن اس ٹائم وہ زرد ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ انسان ہے نا، بشر ہے. حالات آتے ہیں تو اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اب ان کی ایک حالت کیا ہے مزید بتا رہے ہیں کہ وہ بے یار و دیار، یعنی یہاں کوئی نہ ان کا دوست ہے اور نہ وہ شہر و علاقہ ان کا اپنا ہے. دیار کہتے ہیں شہر یا علاقہ. غیر قوم کے لوگ ہیں، قوم بھی اپنی نہیں ہے. غیر مذہب کے، مذہب بھی اپنا نہیں ہے. یعنی یہاں پہ کوئی چیز اپنی، نہ دوست ہے، نہ قوم اپنی ہے، نہ مذہب اپنا ہے. وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ساتھ موجود ہیں، ان حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. پھر ساتھ کہتے ہیں کہ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. کہ اپنے باپ کی سوچ بھی آ رہی ہے کہ والد صاحب کس حال میں ہوں گے، انہیں کیا پتا ہوگا میرا بیٹا کہاں ہے، ان کو کس قدر سچائی اور کس قدر جھوٹ کا ان کے ہم نے جو پہنچی ہوگی خبر کیا ہوگی، اور وہ میرے غم میں کس حال میں ہوں گے. یہ سوچ سوچ کے ان کی روح کو اور صدمہ پہنچ سکتا ہے. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا، کہ ایک تو قید خانے کی مصیبت، قید تو قید ہوتی ہے نا، چاہے وہ انتہائی آسائش کے ساتھ یعنی اس کے سہولیات دے دی جائیں، لیکن اس کو قید کر دیا جائے تو قید ہے. لیکن وہ قید بھی عام قید نہیں ہے، لیکن قید خانے کی مصیبت ہے. پھر اس کی تنہائی، یعنی ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، قید تنہائی اور زیادہ خطرناک. پھر اس کا گہرا اندھیرا، وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، اندھیرے ایک تہ خانے میں بند کیا ہے. اور اس کے پر اپنی بے گناہی کا خیال. سب سے بڑی ہے کہ وہ بے گناہ قید ہیں، انہوں نے کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا جس کی بنیاد پر ان کو سزا ملتی. تو ان تمام چیزوں کا خیال ان کو اور زیادہ رنجیدہ رکھتا ہے. اس وقت اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. پھر امید کو آخر میں مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب کچھ عجیب و غریب صورتحال ہے. بظاہر نہیں لگ رہا کہ راستہ نکلے گا، بظاہر نہیں لگ رہا کہ رہائی ملے گی، بظاہر نہیں لگ رہا کہ اس تمام حالات کو ختم کیا جائے گا، لیکن امید ہے. امید کہہ رہے ہیں، امید وہ تجھ سے ایک امید وابستہ ہے کہ تو ہے کہ مجھے اس سے رہائی ملے گی، وہ اللہ کی ذات مجھے یہاں سے نکالے گی، یہ دن جو ابھی سخت حالات ہیں ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح مصنف نے ایک ماں کی کیفیت اور ایک قیدی کا حال جو اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے. زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں تغیر و تبدل آتا ہی رہتا ہے. اور جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مختصر دیکھا، اب جبکہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور بالکل ہی گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود کیا ہے، اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے حالات آئے تو انسان کیا کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے نجات عطا فرما. اگر وہ بے گناہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کو آزمائش میں رکھ کے اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے. تو ہم پہ جو بھی حالات ہیں ہم کیا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں. ہم کبھی ناشکری نہ کریں، ہم کبھی یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی حالات آئیں تو ہم اللہ سے سوالات اور ہم کہنا چاہیے کہ شکوہ اور شکایتیں شروع کر دیں. ایسا نہ ہو، بس ہم یہ بولیں اللہ جو حالات تو نے دیے ہیں میں تیری رضا میں راضی ہوں اور تو جلد مجھے اس سے نجات عطا فرما دے. ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، حالات کا سامنا کرنا سیکھیں. زندگی کے اندر مختلف حالات آتے ہیں، انسان زندگی مختلف ادوار سے گزرتا ہے، عمر کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے. وہ بچپنا دیکھتا ہے، نوجوانی دیکھتا ہے، جوانی دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھاپا دیکھتا ہے، بہت مختلف مراحل سے گزرتا ہے. کبھی وہ بیٹے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے.
کبھی وہ بھائی کی شکل میں ہوتا ہے تو کبھی وہ شوہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس طرح زندگی میں حالات بھی مختلف رشتوں کے حساب سے، وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آج حالات جس کے اچھے ہوں کل بھی اچھے ہی رہیں، یا جس کے آج حالات خراب ہیں ضروری ہے کل بھی حالات خراب ہی رہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، بس ہم کیا رکھیں کہ جو حالات ہیں ہم ان حالات کا سامنا کرنا سیکھیں اور ان حالات کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ مضمون سر سید احمد خان کا تھا، جو کہ مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ یہاں تک ہم اپنے کام کو مکمل کریں گے، ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی۔ ڈائری لکھ لیں کہ سبق میں موجود جتنے بھی الفاظ آپ کو بتائے انڈر لائن کروائے گئے ہیں، ان کے الفاظ کے معنی اپنے رجسٹر میں لکھیں گے۔ بارہا بتا دیا گیا۔ اچھا، رجسٹر آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اپنے رجسٹر کو 3 حصوں میں منقسم کر لیں گے نا، تقسیم کر یعنی 3 حصوں میں اس کو بانٹ لیں گے۔ ایک حصہ نثر ہے، ایک حصہ نظم ہے اور ایک حصہ قواعد ہے۔ اس کے مطابق اسی طرح آپ اپنا کام کریں گے۔ نثر کا کام حصہ نثر میں ہوگا، نظم کا کام حصہ نظم میں ہوگا اور قواعد کا کام حصہ قواعد میں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں ہم نے بلند خوانی مکمل کر لی۔ الفاظ معنی آپ گھر سے کر لیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، ڈائری نوٹ فرما لیں کہ الفاظ معنی تحریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔